اگر ابھی آپ جاب کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کروں، کیونکہ جاب سے ظاہر ہے آپ کے ایکسپینسز کور نہیں ہو رہے، تو میں اس ویڈیو میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بغیر جاب چھوڑے اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو کاروبار اسٹارٹ کرنے کے لیے عموماً ہمارے دماغ میں 3 طرح کے سوال آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کاروبار کون سا شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیسے کہاں سے لیے جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو میں کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کون سا اسٹارٹ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو کاروبار اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے کون سا اسٹارٹ کرنا ہے، اس چیز کا سوال آپ نے اپنے آپ سے پہلے پوچھنا ہے کہ آپ ابھی جو جاب کر رہے ہیں اس میں اصل میں کر کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو آسان مثال میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کوئی ڈش بناتے ہیں، لیٹ سے کوئی کھانے کی کوئی ڈش بناتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ ان کا ریسٹورینٹ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ اسی طرح سے کوئی ایک ڈش سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس ڈش کو سلیکٹ کر کے آپ اپنے طور پہ ایک چھوٹی سی دکان لے کے اس ڈش کو بیچنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ سیلز میں اچھے ہیں تو آپ سیلز سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر لیٹ سے آپ کسٹمر سپورٹ سے ریلیٹڈ اچھے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کسٹمرس کے ساتھ ڈیلنگ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائننگ میں اچھے ہیں تو آپ اگر کسی کے لیے ڈیزائنس بنا رہے ہیں تو یہ آپ اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے، یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ آلریڈی جو کرتے ہیں اس کو اپنے کاروبار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو سوچیں کہ اپنے کاروبار میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اب دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاب پہ جاتے ہیں تو بس جاب ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح جاتے ہیں، جاب پہ جو کام ہوتا ہے کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہ یہ نہیں سوچتے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کاروبار جو ہے اصل میں چل کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو چلا کیسے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرا رول کیا ہے، میرے رول سے اس کاروبار کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب میرا جو آنر ہے وہ اس کو کس طرح سے چلا رہا ہے، اس کے آپریشنس کو کس طرح سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ریسٹورینٹ ہے، میں کھانا بناتا ہوں، وہ کس طرح، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ریسٹورینٹ کا مالک ہے، اس ریسٹورینٹ کو کس طرح سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے کام میں بزی رہتے ہیں، بس اور آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اپنے کام کو آبزرو کرنا ہے کہ اصل میں کام کرتا کیسے ہوں، میرے کام میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، اور جو دوسرے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا کیا کیا رول ہوتا ہے، اور میرا جو باس ہے وہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا اس کام میں وہ کس طرح سے اس کو گرو کرتا ہے۔ تو اس سے آپ کو نا آپ کا مائنڈ کھلے گا، آپ کو پتہ چلے گا ہاں یار یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے، یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ کرنے کو تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں بٹ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ کہ آپ کو لگتا ہے نہیں میں جو کام کرتا ہوں اس سے کاروبار میں نہیں شروع کر سکتا، تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جن کا گرافک ڈیزائن میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگوں سے بات چیت اچھی کرنی آتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کر لیتے ہیں، تو اور لیٹ سے کسی کو کوڈنگ اچھی آتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کس چیز کو اچھا کر لیتے ہیں، نارملی آپ اس کو اپنے فری ٹائم میں اس کو کرنا پسند کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھیں کہ کیا اس کے ذریعے میں اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتا ہوں۔ یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اپنے دوستوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے پیسے کما رہے ہیں، وہ کون سی اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں، تو وہ کون سے بزنس میں ہے، کیا میں اس بزنس کو اسٹارٹ کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت بڑے لیول پہ بزنس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ اب آپ کو لگے گا کہ بہت بڑے لیول پہ کام کریں، مثال کے طور پہ آپ جیسے میں نے کہا ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، میں اس لیول تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ تو آپ نے اتنے بڑے لیول تک نہیں کرنا، آپ نے اس کو چھوٹے لیول تک سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ میں کیونکہ جاب کرتے ہوئے آپ بڑے لیول پہ کام کر نہیں پائیں گے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو آپ نے نا چھوٹے لیول پہ اس کو سوچنا ہے کہ چھوٹے لیول پہ میں اس کو کس طرح سے چلا سکتا ہوں۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اب آپ نے آگے سے آبزرو کرنا ہے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس چیز کو دیکھیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا رول کیا ہے، اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں، یا اپنا انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کریں، یا اپنے دوستوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان سے انسپریشن لینے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ جڑیں، ٹھیک ہے۔ اکیلے رہیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جائے۔ اچھا، اب ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ ہم نے کون سا کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ نے ایک ڈش ہے جو آپ نے سلیکٹ کی، وہ میں نے بیچنی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
रेस्टोरेंट छोटी सी दुकान लेके उसमें उसको स्टार्ट करना है। अब आपने देखना है कि उसमें कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं। अब आपने बड़े लेवल पे नहीं उसको करना है, ठीक है। उसको छोटे लेवल पे करने की कोशिश करें, जितना मिनिमम आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। अपनी थोड़ा सेविंग स्टार्ट करें, अपनी जॉब से जो आपको बचते हैं थोड़े उसके एटलीस्ट कुछ 5 to 10% उसका सेव करना स्टार्ट करें, और अभी से प्लानिंग स्टार्ट करें कि हाँ यार मैंने 2 या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसको स्टार्ट करना है, तो मैं उससे रिलेटेड अब प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ और सेविंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है वो कि आपको टाइम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप कहते होंगे कि मैं तो सुबह सुबह चला जाता हूँ जॉब से और रात को थका हुआ आता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो ये चीज़ सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जाने से पहले जॉब में और आने के बाद थोड़ा टाइम निकालें, ठीक है। ये सबसे आइडियल टाइम होगा। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल आपको होगी कभी, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, वरना आप वीकेंड में निकाल सकते हैं, सैटरडे संडे को टाइम निकाल सकते हैं। तो वरना मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप देता हूँ कि आप ये देखें कि आपके जो भाई हैं या बहन है वो फ्री हैं, उनके पास टाइम है, तो आप उनको अपने साथ लगाएं, ठीक है। उनका टाइम इस्तेमाल करें, उनको बताएं कि मैं ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आपकी मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप उनके टाइम को इस्तेमाल करेंगे ना, इस तरह से आपका टाइम आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। या आप अपना कोई दोस्त देख सकते हैं कि कोई मेरा दोस्त है जिसके पास भी टाइम है, तो आप उसका टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप अपना काम भी करते रहेंगे, साथ उनको गाइड करते रहेंगे, तो वो इस तरह से उनके टाइम को इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इस तरह से थोड़ा स्मार्ट होना है कि अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो कोशिश करनी है कि मैं कोशिश करूँ कि चलो दिन में 2 से 3 घंटे निकालूँ। अगर तो नहीं निकलते नेट से, नहीं है मेरे पास टाइम इतना, तो आप कोशिश करें आप कोई ऐसा दोस्त ढूँढें या कोई ऐसा मतलब अपने बहन भाई को इस चीज़ में लगाने की, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को लगाने की कोशिश करें जो कि कर सकते हैं इसको स्टार्ट में, ठीक है। और फिर जैसे आप स्टार्ट में उनके साथ लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट में उसको ग्रो करते रहना है। तो फिर आप एक वक्त आएगा कि आपकी जो बिज़नेस से आपकी अर्निंग है वो सैलरी की अर्निंग के बराबर आ जाएगी। फिर आप ये सोच देंगे ओके मैं अब इसको क्विट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बड़े इजीली स्मार्टली प्ले करके जॉब के साथ रहते रहते अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है और इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।